بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ پانڈر. آج میں جو دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ جی اپنے جو رشتہ دار ہیں یا جو خونی رشتے ہیں، قرابت دار جو ہیں، دوست، احباب، اور خاص طور پہ جو خونی رشتے ہیں اور قریبی رشتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق. تو 3 چیزیں ہیں: لو، ریسپیکٹ اینڈ ٹالرنس. خونی رشتوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے، جس کو لو کہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو رسپیکٹ ہونی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کی عزت کریں. اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر برداشت ہونی چاہیے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ورکنگ ریلیشنز کہتے ہیں. اب اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو ٹاپک ہے اس کی ضرورت مجھے کیوں پیش آئی؟ کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر لیٹ سے 2 بھائی ہیں یا 3 یا 4 بھائی ہیں، اور ان میں سے 1 یا 2 جو ہے وہ مالی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ کسی وجہ سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، تو پھر یہ جو پیسہ ہے یہ خونی رشتے اور محبت جو ہے اس کے اوپر سبقت لے جاتا ہے، اور وہ رشتے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. دکھاوا شاید کبھی کبھی اوکیزنز کے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ رشتے جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بے شمار جگہ کے اوپر اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جو ایون غلاموں سے اور لونڈیوں سے اور مساکین سے یہ محبت اور پیار جو ہے اس کا درس دیا ہے، حکم دیا ہے. اور خاص طور پہ جو خونی رشتے ہیں اس کے اندر تو ان کی مالی معاملت، اور جب ان کو ضرورت ہو، اور دوسرا ان کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا، یعنی 2 چیزیں ہیں. جب آپ ایک غریب اور مسکین کی کوئی مالی امداد کرتے ہیں تو آپ اس کو صدقہ دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ جو ہے اس کو آپ مالی امداد بھی دیتے ہیں اور ساتھ صلہ رحمی بھی ہوتی ہے. صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، جب وہ کسی تکلیف میں ہوں تو ان کی مدد کرنا، اور جس وقت وہ آپ کو کسی خوشی کے موقع پہ بلائیں تو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا اور ان کی ڈھارس بندھانا. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ معاشرے میں ہمارے عام ہو رہی ہے کہ جی اگر کوئی ایک رشتہ دار جو ہے یا ایک بھائی جو ہے ایون وہ ذرا تھوڑا تکڑا ہو گیا ہے مالی طور پہ، تو جو خونی رشتہ ہے اس کو وہ پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور جو مال ہے وہ یا منی ہے یا دولت ہے وہ اس پہ سبقت لے گئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، اور یہ دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں، رشتہ داروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو دونوں طرف سے نقصان ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتا ہے. بیماری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پھیپھڑے خراب ہوں، یا آپ کو کوئی کڈنی کا مسئلہ ہو، تو یا آپ کو کوئی معدے کا مسئلہ ہو تو تبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ سیکلوڈڈ رہیں گے تو نفسیاتی طور پہ بھی اگر آپ کٹ جاتے ہیں تو پھر یہ بیماریاں جو ہیں یہ اور ہی زیادہ آپ کے اوپر اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو صلہ رحمی ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے
یہ نفسیاتی طور پہ بھی انسان کی صحت کے لیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھنا، اور اللہ کا بھی یہ حکم ہے. تو یہ تو میری ایک تمہید تھی، یا ایک جو مسئلہ تھا اس کی ڈیفینیشن تھی. اب میں آپ کو اللہ کا حکم جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وہ ہے سورۃ النساء، اس کی جو آیت نمبر 36 ہے وہ ہے ہی اسی چیز کے بارے میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ داروں سے، اجنبی ہمسایہ سے، اور پاس بیٹھنے والوں سے، اور مسافر سے، اور لانڈی اور غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو. بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو، بڑھائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا. لہذا ان کی خرچ سے بھی مدد کرنا، صلہ رحمی اور صدقہ، یہ قرآن شریف میں نہیں، صلہ رحمی اور صدقہ جو ہے وہ آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور صرف جو صدقہ ہے وہ آپ مساکین اور غربا کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، مالی امداد کرنی چاہیے، مشکلات میں ان کا پیش آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے دوستوں سے یہی بات کرنی تھی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو جو ہے یا باتیں جو ہیں یہ پسند آئی ہیں تو آپ اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس طرح کی بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ، والسلام.